السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امیدیں خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو بہت ہی دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس کہانی کا نام ہے جب ہر چیز سونے کی بن گئی۔ چلیے بچوں، کہانی شروع کرتی ہوں۔ یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یونان ایک ملک کا نام ہے۔ بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا۔ سونے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ سونا مطلب گولڈ، انگلش میں گولڈ کہتے ہیں، اردو میں سونا، یعنی اس کو سونا بہت زیادہ پسند تھا۔ اسے دن رات ایک ہی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا کیسے جمع کیا جائے۔ جب وہ صبح سویرے سورج کی سنہری کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنیں جس چیز پہ پڑیں اسے سونے کا بنا دیں۔ سونے کی اینٹوں، برتنوں اور زیورات سے بھرا بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک تہہ خانے میں تھا۔ تہہ خانہ سمجھ لیں بچوں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سیکریٹ روم، ٹھیک ہے۔ محل میں ایک چھپا ہوا کمرہ تھا جو عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بادشاہ کو اس کا پتہ تھا۔ اس کے اندر اس نے اپنا سارا خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ اسے جب فرصت ملتی تہہ خانے میں چلا جاتا، سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر خوش ہوتا، سونے کے برتنوں کو اٹھا کر دیکھتا۔ ایک دن بادشاہ تہہ خانے میں بیٹھا سونے کی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ چونک گیا۔ کمرہ ہر طرف سے بند تھا، روشنی وہاں کیسے آ گئی؟ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اسے روشنی کے درمیان میں ایک شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بند کمرے میں آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، ضرور یہ کوئی خاص آدمی ہے۔ بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے کہا، بہت سونا جمع کر رکھا ہے آپ نے؟ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت کم ہے، میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کئی خزانے ہوں۔ اجنبی حیران ہو کے بولا، اتنی دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ بادشاہ نے کہا، دولت سے بھی کسی کا دل بھرتا ہے؟ یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہے۔ اجنبی نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی، سونے کی بن جائے۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لو۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب وہ دوبارہ آنکھیں کھولیں تو کمرے میں وہ اکیلا تھا۔ اجنبی جا چکا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ جو ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی سنہری کرنیں اندر آئیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ واقعی سونے کی بن جاتی۔ بستر کی چادر سونے کی بن گئی۔ اس نے میز پر سے اینک اٹھا کر آنکھوں پہ لگائی، اسے کچھ بھی نظر نہ آیا کیونکہ ساری اینک سونے کی بن گئی تھی۔ ناشتے کا وقت ہو گیا تھا۔ میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ بادشاہ بھی بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں ننھی شہزادی ہاتھ میں سنہرے رنگ کا گلاب کا پھول لے آئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، میں باغ میں پھول توڑنے گئی تھی لیکن وہ تو سب پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا لگاتے ہوئے کہا، پیاری بیٹی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اب تو یہ سونے کے بن گئے ہیں، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو گئے ہیں۔ تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالی میں چائے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن چائے دانی سونے کی بن گئی۔ پیالی سونے کی اور پیالی میں چائے پگھلا ہوا سونا تھی۔ سونا کون پی سکتا ہے؟ اس نے روٹی، مکھن، انڈے، مچھلی کھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ لگتے ہی ہر چیز سونے کی بن جاتی۔ اب وہ گھبرا گیا، سوچنے لگا، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں سونے کی بن جاتی ہے، میں کھاؤں پیوں کیسے؟ کھائے پیے بغیر زندہ کیسے رہوں گا؟ شہزادی تھوڑے فاصلے پہ بیٹھی ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی۔ کھاتے کھاتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا اس کا باپ کچھ پریشان سا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کے بولی، بابا جان، خیریت تو ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پیار سے اس کی پیشانی کو چوما۔
اسے بالکل یاد نہ رہا کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے۔ شہزادی بھی سونے کی بن چکی تھی۔ اس کے کالے بال سنہری ہو گئے تھے، جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا، اے خدا، میں نے یہ کیا کیا؟ کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اچانک وہی کل والا اجنبی نمودار ہوا اور مسکرا کے کہنے لگا، کہو کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہو، بہت سونا ہو جائے گا تمہارے پاس۔ بادشاہ کہنے لگا، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی، میں کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، ایسے سونے کو میں کیا کروں گا؟ مجھے سونا نہیں چاہیے۔ اجنبی نے کہا، اس کا مطلب ہے اب تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا۔ بتاؤ، سونا اچھا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ؟ بادشاہ نے کہا، پانی کا ایک گھونٹ۔ اجنبی بولا، سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالا؟ بادشاہ نے کہا، روٹی کا ایک نوالا، دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا بیٹی؟ بادشاہ چیخ کر بولا، میری پیاری بیٹی، میری شہزادی، میں اپنا سارا خزانہ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، اور اب تم اپنے باغ کے تالاب میں نہاؤ اور اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی ہیں، اور سچے دل سے وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی اس طرح دولت کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور دوڑتا ہوا تالاب میں کود گیا۔ پھر اس نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا، ہر چیز اصلی حالت پر آ گئی۔ اس نے شہزادی پہ پانی چھڑکا تو ایک دفعہ پھر گوشت پوشت کی لڑکی بن گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بولی، ارے میرے کپڑے کیسے بھیگ گئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے لگایا اور اسے پوری بات بتائی۔ پھر باپ بیٹی دونوں نے مل کے ناشتہ کیا اور باغ میں جا کے پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھانے لگے۔